السلام علیکم جی، عظیم بٹ مخاطب ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ بڑا مختصر میں رکھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، تو جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کی رائے بھی اس کے اندر جو ہے وہ طلب کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی جو ہے وہ اپنا کردار اس میں لازمی ادا کریں۔ وہ ایک ایشو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہاں پر ووٹنگ جس کی مرضی ڈالی جائے، جس کو مرضی ووٹ کیا جائے، جس مرضی پارٹی کو ووٹ کیا جائے، جس مرضی حکمران کو لے کے آیا جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی کے اندر اپنی جو ہمارا کردار ہے یا ہماری جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے جو طریقہ کار ہیں، وہ کافی حد تک ہم جو ہے وہ انفلوئنس ہیں اپنے اسلامک اسکالرس سے۔ میں اسلام کی اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں چونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے یہ، اگر یہ خدا نہ خاصہ کوئی اور اسٹیٹ ہوتی تو میں اس حوالے سے بات کرتا، مگر میں بغیر کسی مسلک کی تفریق کی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ ہر دوسری چیز کو فحاشی پر ڈالتے ہیں۔ اچھی صحیح بات ہے یا بری بات ہے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن اس فحاشی کا جو ایک پورا سرکل ہے اس کے اندر ایک اہم ترین کردار جو جس کو دیا جاتا ہے، جس طبقے کو دیا جاتا ہے، وہ خواتین نہیں ہے، ان سے بھی بڑا ایک طبقہ ہے، وہ ہے ٹرانسجینڈرز کا، خواجہ سراؤں کو، جن کو ہم خسرہ بھی کہتے ہیں، تو ان کو یہ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے رائٹس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ کوئی اسلامک اسکالر یہ نہیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں، چونکہ یہ کسی ایک انسان کے بس کی تو بات ہے نہیں، نہ ہی کسی مرد کی اور نہ ہی کسی عورت کے، یہ قدرتی طور پر ایک معاملہ پیش آتا ہے، اور وہ مرد اور عورت دونوں ہی کی ایک میوچل جو ہے وہ معاملات سے آتے ہیں۔ زندگی ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لکھتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو پالنا کس طرح سے ہے، ان کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اور ان کا ایک سوسائٹی کے اندر کیا رول ہوگا۔ ہم گورنمنٹ سے تو کوئی امید لگا ہی نہیں سکتے، 70 سالوں میں ہم نہیں لگا سکے ہیں، اور نہ ہی ہم آگے لگا سکتے ہیں میرا خیال ہے۔ تو ہمیں اپنے کردار کی جو ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اپنے کردار کو بلڈ کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ ہم اپنے اسکالرس سے سیکھتے ہیں، اسلامی اسکالر سے، اور اسلام کو فالو کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، چونکہ میجورٹی جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 80% سے زیادہ عوام جو ہے وہ مسلمان ہے اس ملک کے اندر، بلکہ میرے خیال سے یہ بھی میں نے بھی فگر کم بتایا ہے۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کوئی اسکالر میں نے نہیں آج تک دیکھا کسی بھی مسلک کی تفریق کے بغیر کسی نے یہ بتایا ہو کہ ٹرانسجینڈر اگر کوئی خسرہ آپ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ معاشرے میں اس طرح سے آگے لے کے آنا ہے، اس کو بچانا ہے، وہ اگر آ گیا ہے زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لکھ دی ہے، اور وہ آپ کے گھر اگر پیدا ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اس سے برا نہیں منانا ہے، اس سے کترانا نہیں ہے، اس سے اپنی جان نہیں چھڑوانی ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، باقی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ یو کے کی ویب سائٹ ہے، جو کہ ان کا اخبار ہے بیسیکلی دی انڈیپینڈنٹ، لیکن ان کی ویب سائٹ ہے انڈیپینڈنٹ اردو بھی موجود ہے، اس پہ ہمارے جو ہے وہ آرٹیکل آج کل لگتے ہیں، تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہ ادھر ڈیٹیل سے اسٹوری موجود ہوگی، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور ادھر سے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ ایک اسپیسیفک جو خواجہ سرا تھا، ٹرانسجینڈر تھا، اس کی وہ اسٹوری کور کی گئی ہے، چونکہ وہ میرے جاننے والا تھا، کوہ نور چینل سے جو ہے وہ، چونکہ میں بھی بلانگ کرتا ہوں، وہ بھی بلانگ کرتی تھی، آپ سب جانتے ہیں، پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر جو نیوز اینکر تھی مارویہ ملک، اور ان کے بارے میں ہم نے وہ گفتگو کی ہے کہ ان کو کتنا بوم ملا، انہوں نے گریجویشن کی، اور وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ڈگری حاصل کی صحافت کی، اور وہ پھر وہ اپنی محنت سے، کاوش سے، لگن سے وہاں تک پہنچی، لیکن آج وہ کس حالات میں ہے، ان کو دوبارہ کس طرح کی سوسائٹی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ان کی روزگار کا جو ہے وہ ذریعہ کیا ہے، اور ان کو وہ فیلڈ دوبارہ کیوں جوائن کرنی پڑی ہے، وہ کس حالات میں، ان کا اپنا ایک چھوٹا سا انٹرویو جو ہے وہ بھی، اس کا حصہ بھی بیچ میں ہم نے رکھا ہے، وہ لازمی آپ پڑھیے گا۔ تو میں وہ الفاظ بھی نہیں بول سکتا ہوں جو انہوں نے میرے سے شیئر کیے، اور وہ جس حالات میں ہے، جو ویڈیوز وہ آج کل پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو وہ بتا رہی ہوتی ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں وہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا یا دکھا سکتا، ہاں البتہ وہ آرٹیکل ڈیٹیل میرا نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے گا اور اپنی رائے ضرور دیں۔ اور میں صرف یہی کہوں گا کہ ابھی چونکہ میں نے بار بار اس چیز کا تذکرہ کروں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، لیکن میں اس میں مذاہب کی بھی تفریق نہیں کروں گا۔ میں نے آج تک کسی پنڈت کو بھی یہ کہتے نہیں سنا، اور نہ ہی میں نے کسی آج تک پوپ کو یہ کہتے سنا ہے، جو فادر ہوتے ہیں کرسچن جو ریلیجن ہے اس کے حوالے سے، یا کسی دیگر مذاہب کے میں نے بڑوں کو یہ کہتے نہیں سنا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر یہ جو ہے وہ طبقہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ بڑا کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایجوکیشن دینی ہے۔ اور جاتے جاتے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ہنٹ دے جاتا ہوں، بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ ساؤتھ افریقہ کے ایک پلیئر تھے جو کہ بہت سے ایوارڈ جیتے، ان کی پرفارمنس بعض اوقات ایسی ہوتی تھی کہ پوری کی پوری ساؤتھ افریقن ٹیم زیرو ہوتی تھی، اور وہ اکیلے میچ جتاتے تھے، ٹیسٹ میچ کے بھی بڑے بہترین پلیئر رہے ہیں، جیک کیلس۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ بھی ٹرانسجینڈر ہیں،
تو وہ بھی نہ وہ میل ہیں نہ وہ فیمیل ہیں، تو وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی چونکہ گرومنگ اس طرح سے ہوئی، ان کی کنٹری میں ان کو ایک سپورٹ کیا گیا، ان کے معاشرے نے اس کو سپورٹ کیا، تو انہوں نے اپنے جو لوہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منوا کے دکھایا۔ ہمارے یہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور مارویہ ملک ان میں سے ایک تھیں، لیکن وہ مارویہ ملک وہ ایک کردار تھا جس کو گورنمنٹ نے بھی اپنے فیس سیونگ کے لیے جو ہے وہ بہت یوز کیا، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی کامیاب نوجوان جو پروگرام تھا اس کے جو سربراہ ہیں عثمان ڈار پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور دیگر معاملات ہوتے رہے۔ سو اس کے باوجود جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس حالات میں ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، میرا ٹویٹر کا بھی جو ہے وہ ہینڈل موجود ہے، آپ ضرور اس کو فالو کیجیے گا اور اپنی رائے جو ہے وہ لازمی دیجیے گا۔ خدا حافظ۔